ستروی شب ہماری اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ لگا ہے لوگوں کا حساب کا وقت، اور حال یہ ہے کہ وہ اپنی غفلت اور مستی کے اندر مگن ہیں اور مکمل طور پر اپنا منہ اس ہدایت سے اور نصیحت سے موڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ایک سے بعد ایک ان کو نئی سے نئے انداز میں خدا کی طرف سے نصیحت آتی ہے. الا استمعوہ وہم یلعبون، سنتے بھی ہیں تو کھیل تماشا کرتے ہوئے. لاہیۃ قلوبہم، دل تو اس کی طرف کو متوجہ ہوتے ہی نہیں، دل اس سے ہٹے ہوئے اور اپنے موج مزے اور مستی کے اندر مصروف ہے. سب سے کہتے ہیں کہ جو کامن کفر ہے، کفر کی کئی قسمیں ہیں، کفر کے کئی اقسام ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہے کفر جحود. جحود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلا انکار کرنا، میں نہیں مانتا. ایک ہے کفر استکبار، کہ محض تکبر کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم نہ کرتا ہو. کفر کی ایک قسم ہے کفر نفاق، کہ اوپر سے مان بھی لیتا ہو لیکن اندر سے بالکل اس پر کوئی یقین نہ رکھتا ہو، کفر نفاق. اچھا، کفر کی ایک قسم ہے کفر شک. شک کیا ہے؟ کہ آدمی متردد ہے اور پورے یقین سے نہیں کہتا کہ جو اللہ اس کے رسولوں کی بات ہے وہ حق ہے. اچھا، آخری قسم ان میں سے کفر اعراض ہے. کفر اعراض کیا ہوتا ہے؟ کہ توجہ ہی نہیں دینی، سننا ہی، رسول کہتا کیا مجھے لگے کیا. یعنی وہ جو ہے نا، باقی کہتے ہیں باقی سارے کفروں کی نوبت اس وقت آئے گی جب آپ سنیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کی بات کو کم از کم ایک بار لیں گے. اچھا، پھر آپ کے دل میں شک آ گیا ہے، آپ کے دل میں نفاق آ گیا ہے، کھلا انکار کر رہے ہیں، تکبر آ گیا ہے. لیکن ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے لینا دینا ہی نہیں، رسول دنیا میں آئے یا نہیں آئے آپ کے لیے ایک برابر. کتابیں اتریں یا نہیں اتریں آپ کے لیے ایک برابر. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ کفر کی سب سے کامن قسم یہ ہے کفر اعراض. اور یہاں سے نا اصل میں ایک اور بات کا بھی جواب ملتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کھلا کہیں یہ نبی جھوٹا ہے، معاذ اللہ، جو کھلا کہیں یہ قرآن جھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کفر کی ایک قسم ہے. اچھا، ہم نے یہ سمجھا کہ کفر کی جو ہے نا صورت بس یہی ہے کہ آدمی صاف کہے میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا رسولوں کو، میں نہیں مانتا کتابوں کو، میں نہیں مانتا فرشتوں کو، تو وہ کافر ہو. کہتے ہیں نہیں، یہ کفر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. البتہ کفر کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ رسول کی طرف، کتابوں کی طرف، آسمان کی طرف سے آئے ہوئے صحیفوں کی طرف بندہ بالکل کوئی توجہ نہ دے، اس کو کچھ سروکار نہ ہو، اس کے لیے بالکل اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو. اور کفر کی اس ہر قسم ہی کے مقابلے پر ایمان کا ایک پہلو ہے. ٹھیک ہے، کفر نفاق کے مقابلے پر ایمان کا ایک پہلو ہوگا، کفر استکبار کے مقابلے پر ایمان کا ایک پہلو ہوگا، کفر اعراض کے مقابلے پر جو ایمان کا پہلو ہوگا وہ بھلا کیا ہوگا؟ توجہ دینا کو، اسلام کو، نبی کی ایک ایک بات پر غور کرنا. جو نبی کی ایک ایک بات پر غور کرے گا، اس کی طرف توجہ کرے گا، کچھ وقت لگائے گا اپنی زندگی کا، اس کے اوپر اس کو یقینی طور پر ہدایت ملے گی. یہاں پر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم پر مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں اور ہماری قرآن کے ساتھ کوئی مجلس نہیں ہوتی. ایسا ہے شاید بہت لمبا عرصہ ہم نے، بھائی یہ ہماری غذا ہے. وہ فقہ القلوب کے اندر بھی ہم ان مباحث کو پڑھ ہی رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے نا، ہر دم اس کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک حدیث بھی ہے کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، ایمان تم میں سے کسی کے سینے میں بوسیدہ ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جس طریقے سے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے.
تو اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو ان یجدد لکم ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کو نیا سے نیا کر دے. کہتے ہیں بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے کل کھانا کھایا تھا، آج تو ضرورت نہیں ہے نا کھانے کی، نہیں جی آج بھی ضرورت ہے، تو کل کھایا نہیں تھا، تو جی ہر وقت بھی ضرورت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں این اسی طریقے سے کل آپ نے ایمان بھی لیا تھا، ذکر بھی کیا تھا، اور قرآن میں بھی کچھ نہ کچھ غور کیا تھا، آج ضرورت نہیں ہو کر لیا پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے. تو یہ رمضان ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے. میں عرض کر دوں کہ یہ رمضان آتا ہے تو کچھ تھوڑا سا موقع ہمیں ملتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے کچھ مباحث کو سوچتے اور اس کے بارے میں غور کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کل وقتی غذا ہے. کل بھی کھایا تھا، آج بھی ضرورت ہے، اللہ نے زندگی رکھی ہے تو کل بھی کھانا ہے. کل بھی جو ہے نا وہ قرآن پڑھا تھا، آج بھی پڑھنا ہے اور کل بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد جو اگلا مقام ہم لے ہیں تو اثر النجوى الذین ظلموا، یہ جتنے گرگے ہیں ظلم کرنے والے، دین کے ساتھ تصادم کرنے والے، محاذرہ کرنے والے، یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہی تو ہے. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ رہی ہے لوگوں کو رسولوں کو ماننے میں کہ یہ تو ہم جیسا ایک بشر ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، اس کے کلام میں جو ایک جادو ہے بس تم اسی سے متاثر ہوئے، تو دیکھو تو صحیح، یہ تو ایک بالکل ہمارے جیسا ایک انسان ہے. اچھا آگے چل کر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. دیکھو تم اس سے پہلے جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں کیا مرد نہیں ہے، انسان ہی ہے. ایک تو لفظ رجال استعمال کیا ہے. ایک بار ہماری مجلس ہو رہی تھی تو اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید نے بصراحت کی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صرف مردوں کو بنایا ہے، تو خواتین وغیرہ کو ایسی کوئی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں دی ہے. الا رجالا نوحی الیہم، مردوں کو، انسانوں کو ہی ہم نے رسول بنایا. تو اس جہان میں جو بھی ہوا ہے انسانوں نے کیا ہے، اور ایک بہت بڑا اکاؤنٹ اس وقت تو انسانیت کے پاس رسالتوں کا موجود ہے. یہ جو آپ کو بتایا وہ کرۂ ارض کی اکثریت رسالتوں کو ماننے والی. آپ کو یہ معلوم ہے کرۂ ارض کی اکثریت یعنی عیسائی جو ہے تقریباً کوئی پورے اس وقت کے موجود انسانوں میں سے کوئی 1/4 تو شاید صرف ایک اکیلے عیسائی بنتے ہوں. اچھا عیسائی جو ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی الہیت کا، الوہیت کا، خدائی کا کوئی مانتے بھی ہوں تو بھی کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے وہ سارے کا سارا نصارہ کے عقیدے کا حصہ ہے. تو نصارہ مانتے ہیں، پھر یہودی ایک امت بہرحال ہے وہ رسولوں کو مانتے ہیں، اور پھر مسلمان جو ہیں. تو یہ 3 امتیں مل کر زمین کا تقریباً نصف بنتی ہیں. تو اس وجہ سے دنیا کی اکثریت جو ہے وہ رسالتوں کو مانتی ہے. تو پھر رسول، ہم نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس وقت ایک بڑا موضوع بنتی جا رہی ہے اس گلوبل ولیج کے اندر. اس وجہ سے بہت ضروری ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ہمارے جو یقین ہیں وہ پختہ ہوں، اور ہمارے جو اس کے لیے جو دلائل ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہوں. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی انٹریکشن کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا، یہ ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے خیالات، ان کی باتیں، ان کے پروپیگنڈے، بہرحال وہ ان کی کانوں سے گزرتے ہیں، ان کی نگاہوں سے گزرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے جو بنیادی دلائل بھی ہیں، جو مضامین بھی ہیں، ان کے اندر وہ پختہ ہوں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کے حوالے سے ہمارے نبی کے اندر کوئی بات نہیں ہے. جو تم کہو گے نا کہ اس رسول میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو نہیں ماننا چاہیے، ہم کہیں گے وہی چیز ہم ان رسولوں میں دکھائیں گے تم کو جن کو تم رسول مانتے ہو. تو یا تو یہ کہ دنیا میں کسی اللہ نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں، یا تو یہ پوزیشن اختیار کر لو تو ہو جاؤ پھر چائنیز، تو ہو جاؤ پھر وہ، حتیٰ کہ یہ جو ہند کے جو پرانے صحیفے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ رسالتوں کے مضامین میں وہ موجود ہیں. تو کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نرالی نہیں ہے. جو ہمیشہ رسالتوں کی تاریخ میں ہوا ہے وہ انشاءاللہ بدرجہ اتم تم کو اس رسول کے ہاں نظر آئے گا. تو اس وجہ سے ہمارے اس رسول کو جھٹلانے کی یا تو کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے پھر تم تمام دنیا کی رسالتوں کو جھٹلاؤ، پھر تو ایک اور پوزیشن ہے، اس لحاظ سے پھر ہم تمہارے ساتھ اور انداز سے بات کریں گے. ورنہ اللہ کا شکر ہے ہمارے رسول نے
وہ سارے ہی معیار پورے کیے ہیں جو رسولوں کے ہاں پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس سے اگلا جو مقام ہے، اس صورت میں اللہ رب العزت کی کچھ نشانیاں ذکر ہوئی ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں کو اور جو زمین ہے یہ اکٹھی تھی، کانتا رتقا، یہ جڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اور اس حوالے سے مطلب میں کم از کم وہ اپروچ اختیار نہیں کرتا جو اس وقت جو ہے نا وہ خواہ سائنس کو دین کے اندر گھسانے والی اپروچ ہے، لیکن یہ کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ موجودہ دور کے ان معلومات وغیرہ کے حوالے سے ایک بہت سالڈ منہج دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی یا حدیث میں آئے ہوئے بیانات کی اگر کوئی تفسیر آپ کو سلف سے ملتی ہے تو اس کے مطابق اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے سائنس نے آج پردہ اٹھایا ہے تو وہ بلا شبہ ہمارے ایمان میں اضافے کی وجہ بن سکتی ہے، اور ایسی چیزوں کو ذکر کرنا چاہیے۔ اب اس آیت پہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک وقت ایسا تھا کہ آسمان اور زمین اکٹھے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ صحابہ کے ایمان پر قربان جائیں، اس زمانے میں جو ایک تصور تھا آسمان کا اتنا دور ہونے کا، زمین کا سے اتنا جو ہے، تو وہ صرف یہ کہ ایمان بالغیب ہو تو ایسی بات کریں گے عبداللہ ابن عباس، ورنہ نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں آپ کو بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ شواہد اکٹھے ہونا شروع ہوئے ہیں کہ ہاں پہلے جو ہے نا جتنا بھی یہ تخلیق ہے، تخلیق کا جتنا فنومینن ہے، یہ سارے کا سارا پہلے ایک جوائنٹ ماس تھا۔ اور یہ میرا خیال یوسف علی نے انگریزی میں جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، وہ یہ کیا ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ heavens and earth were a joint mass ففتقناہما then we split them apart، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو سپلٹ کر دیا، ان کو الگ الگ کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہر زندہ مخلوق کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ فلا یؤمنون وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور زمین میں ہم نے قلعے گاڑے، زمین میں ہم نے میخیں گاڑی، ان تمید بہم، اس خدشے سے کہ کہیں یہ زمین ان کو لے کر لڑک نہ جائے، اچھا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ پہاڑ، میخیں زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں اس ڈر سے کہ زمین انسانوں کو لے کر، جتنا وہ اربوں کے ارب انسان بستے ہیں زمین، سارے کے سارے کہیں لڑک کے کہیں چلے نہ جائیں زمین سے۔ یہ بھی چیز ہے نا، پرانا انسان وہی ہے، صحابہ سے چلے آنے والے لوگ جو ان ساری چیزوں کو ایمان بالغیب کی حیثیت نہیں مانتے تھے، کیونکہ ایسی کچھ انفارمیشن جو ہے نا، تو آج آپ کو انہوں نے بتایا کہ زمین کا یہ جو کرسٹ ہے یہ خاصا پتلا ہے، اور زمین کے سینٹر سے اگر یہ اس طریقے سے نہ جڑا ہو، اور اس کی کہتے ہیں مثال عین ویسی ہے جیسے یہ سائیکل کا پہیہ ہے یا موٹر سائیکل کا پہیہ ہوتا ہے، تو اس کا جو سینٹر ہوتا ہے، اس کا جو باہر کا جو وہ فریم ہے، وہ اس کو جوڑنے کے لیے آپ تاریں لگاتے ہیں۔ اگر کہیں وہ باہر کا اس کے سینٹر سے جڑا ہوا نہ ہو یا صحیح طرح جڑا ہو، یا یہ اس میں سے ٹوٹ جائے تو والا کیا ہوگا، وہ پھڑک کے جو ہے کہیں اور جگہ پڑے گا۔ تو کیسے اس انداز سے زمین کی فارمیشن کے بارے میں قرآن مجید کا بیان، حقیقت یہ ہے کہ نگاہ والوں کے لیے کمال ہے کہ جس میں شاید متاخرہ ادوار کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے کچھ معجزے سمجھے گئے تھے کہ جب ان حقائق سے انسان کے علم سے پردہ اٹھے تو لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے اس بیان سے مستفید ہوں۔ تو بہرحال کچھ اور بھی قرآن مجید کی جو ہے نا وہ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہ یہ جو ہے نا زمین، چاند، سورج وغیرہ یہ سارے اپنے اپنے فلک میں گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، بس پہ جاتے نہیں۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمارا چھٹا مقام ہے آج کی رات کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ خاصی تفصیل سے ذکر ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ یہ تماثیل کیا ہیں، یہ جو امیجز ہیں، تمثال جسے کہتے ہیں، مجسمے، یہ مجسمے سے کیا ہیں جن کو تم، جس کے اوپر تم
اعتکاف کر رہے ہو. انتم لہا عاکفون، یہ اعتکاف جو ہمارا آ رہا ہے، اللہ سچے خدا کے لیے جم کر بیٹھ جاتے ہیں ہم، اٹھنے کا نام ہی نہیں لینا، اس سے مغفرت کروانی ہے، اس سے بخشش کروانی ہے. تو یہ جو اعتکاف ہے نا کہ جا کر ڈیرے ہی لگا دینے معبود کے ہاں جا کر، تو اعتکاف. تو یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے معبودوں پر یوں جم کر بیٹھے تھے. اور ہمارے کئی اہل علم کہتے ہیں کہ بخدا جس طریقے سے بعض اوقات مشرکین اپنے معبودوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اس سے ہمیں جو ہے نا سچے معبود کے آگے گڑ گڑانے کا، تو بس اوقات ہم مشرکین سے بھی ایک معنی میں فائدہ لیتے ہیں. جب ہم دیکھیں نا کس طرح وہ فدا ہوتے ہیں اپنے معبودوں پہ، کس طرح بعض اوقات جذبات، آپ ذرا کیا ایک آدھا لفظ کہہ کر دیکھیں آپ کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوئی مطلب کوئی جذبہ ہے تو بس اوقات شاید ہم سچے خدا کے لیے وہ جذبہ نہ رکھتے ہیں، وہ اپنے جھوٹوں کے لیے رکھتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یوں جمے پڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے، ساری امیدیں، ساری ہر قسم کی جو ہے نا وہ لا انہوں نے ان کے ساتھ لگا رکھی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب باپ دادا سے ہم ان کو یوں ہی پوچھتے ہیں. تو اور وہ کہنے لگے کہ کیا تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کوئی مطلب زندگی کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم. اصل میں جو ہے کہ تمہیں یہ کمال لگتے ہیں اس وجہ سے کہ تمہاری نظر جو ہے وہ زمین آسمان کے مالک کی طرف نہیں جاتی. کہتے ہیں کہ رسولوں نے جس خدا کا بتایا ہے اس کے اندر یونیورسلٹی ہے. مطلب یہ آپ وہ افریقہ کے کسی علاقے میں انہوں نے کوئی معبود وغیرہ کچھ گڑھ لے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں صبح و شام ان کی پوجا پرستش کرنے. اچھا آپ سینٹرل ایشیا کے کسی بندے کو کہیں کہ یہ جو ہے نا معبود ان کے کچھ ہے، تو وہ کہے گا یہ کون ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ ان کو آپ کو بتانا پڑے گا. پتہ نہیں خاصا ان کو وقت لگے گا، پھر پتہ نہیں ان کو، اچھا ان کو تو ویسے ہی کہیں کسی وجہ سے مکھی پہ مکھی مارنے کی وجہ سے ان کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بنی ہوئی یقین ہے. ان کو آپ قائل کر کے دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو افریقہ میں پوجے جاتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں یا فار ایسٹ میں، یہ جو ہے نا یہ فلپائن اور انڈونیشیا کے جو ملیشیا کے، تو مطلب ان کے اپنے ہوں گے. اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے اپنے ہوں گے، ان کے اپنے ہوں گے. ان کو ان کے معبود کی کسی کمال کا ذرہ نہ علم ہوگا، نہ خبر ہوگی، بتانے پر بھی شاید وہ کہیں گے کہ کیسے. یہ جس معبود کا رسولوں نے بتایا، پر ربکم، کہنے لگے کہ تو ابراہیم یہ جو کر رہا ہے باتیں ہمیں پوچھ رہے ہیں، دل لگی کر رہا ہے یا تو کوئی بات ہے؟ پر ربکم رب السماوات والارض الذی فطر، میں جس خدا کا تم کو بتا رہا ہوں وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کی. یونیورسل، افریقہ میں رہ کے دیکھیں. اچھا اس خدا کا کچھ نہ کچھ پتہ، کچھ نہ کچھ شعور افریقہ کے لوگوں کو بھی ہوگا. اب تک جتنی کوئی انسانیت کا مطالعہ کیا گیا ہے، تمام کے تمام انسان کسی ایسی اندیکھی ہستی کو مانتے ضرور. تو کیا عجب ہے کہ رسولوں نے اس کی عبادت کا تم کو بہت، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسولوں نے جس خدا کا بتا دیا ہے بطور ذات بھی اور بطور صفات بھی ایسی ہیں جو آپ کے اندر پڑی ہوئی بولتی ہیں خود. تو رسولوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو انسان کہے کہ یہ اس کو کیسے مانا جائے. تو بڑی ہی فطری دلیلیں ہیں رسولوں کی. اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے اہل علم نے کہا کہ یہ جو علم کلام وغیرہ ہے نا، آپ کو بتایا جائے تو آپ کو سمجھ تک نہ آئے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں رسولوں نے ایسی ساری چیزوں کو اختیار نہیں کیا ہے کہ وہ رسولوں کی دلیل فطرت پر مبنی رہی ہیں. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر ان کے بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو پاش پاش کر دیا، سوائے ایک ان کے جو بڑے کے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا یہاں جو ہے وہ بعض اہل علم نے اس بات کو بھی نوٹ کروایا ہے. یہ ہم سورۃ الانبیاء کی بات کر رہے ہیں. سورۃ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کے ان بتوں کو توڑنے کا ذکر ہے. چلیں بات ویسے پوری ہی کرتے ہیں، وہ بات تھوڑی بعد میں کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کون کر گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، بہت بڑا ظالم ہے، انہ لمن الظالمین. تو وہ کچھ لوگ بولے سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک ہی نوجوان کو سنا ہے
وہی ہمیشہ ان بتوں کو غلط اور ان کی عبادت کو برا بھلا کہتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم بولتے ہیں۔ کہتے ہیں مطلب یہ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتی کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ ابراہیم ہو نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام ہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شرک کے ساتھ ایک ایسی جنگ ہو کہ جھٹ سے لوگوں کی جب توحید کی بات ہو نظریں آپ کی طرف اٹھیں۔ کہتے ہیں کہ یعنی توحید کا حق ادا کرنے کا یہ ایک لیول ہے، توحید کا حق ادا کرنے کا یہ باقاعدہ ایک سطح ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ لَوْ يُقَالُ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لے کے آؤ اور پوری قوم کے سامنے اس کو حاضر کرو، لوگ جو ہے نا اس کو دیکھیں۔ یہ جو ایک قومی حمیت ہوتی ہے، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہوتی ہے۔ اتنا تنگ کرتا ہے یہ جذبہ انسان کو کہ ہمارے قومی معبود، ہمارے قومی وہ چیزیں، تو قوم کے سامنے اس کو لے کر آؤ، تو اب قوم جو ہے نا وہ اس کا محاسبہ کرے گی۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا، قال بل فعله كبيرهم هذا، ابراہیم علیہ السلام نے زن کہا کہ تم اس بڑے سے پوچھ لو، یہ کھڑا اس کے کندھے پر ہے تو ہے۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یہی ان سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ تو پھر تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع نقصان کے مالک ہوں، نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے۔ تو یہاں وہ مکمل طور پر لاجواب ہو جاتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ لاجواب ہونے کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر دھونس ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہتے ہیں کہ ہمیں دھونس کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ فطرت کو خطاب کرنے والا جو کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی جبر کی، کسی دھونس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ حرقوہ منصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، آگ میں اس کو ڈالو، اور اپنے معبودوں کی، اپنے ان دیویوں کی نصرت کرو ان کنتم فاعلین۔ اور اس مقام پر وہ معجزہ رونما ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ آگ سے نکالا، اور آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا، اور ان کی ساری تدبیروں کو اللہ رب العزت نے خاک میں ملا دیا۔ اچھا، تو ابھی ہم اس پہ آ جاتے جو جسے ہم نے کہا تھا ہم اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام ہی کا قصہ تفصیل سے ہے، باقی بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی ایک خاصی جو ہے نا لڑی بیان ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک کا تھوڑا تھوڑا ذکر آیا ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ سورۃ الانبیاء میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ آتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ہے سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء کے بعد بھلا کون سی سورت ہے اس بارے میں آج کی تراویح میں پڑھی گئی ہے؟ کیا سورۃ الانبیاء کے بعد آتی ہے؟ سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ الحج آتی ہے۔ اچھا، سورۃ الحج میں اب آپ سمجھیے کہ یہ ساتواں ہم آج کا ہم مقام لے رہے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کے اس مقام کی جگہ بتائی، نشاندہی کر کے دی، اور اس کو وہاں پر جو ہے نا ہم لے گئے کہ یہاں میرا گھر جو ہے بنا میرے سچے طلبگاروں کے لیے، جو قیام کریں گے، رکوع میں ہی پڑے رہیں گے، میرے اس گھر میں آ کر سجدے ہی کرتے چلے جائیں گے، اور اس کو صاف ستھرا پاکیزہ کر۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی اذان دے دیں۔ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ آئیں گے پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور ہر ایسی اونٹنی پر جو چل چل کے دبلی ہو گئی، بڑی مطلب ہے بڑی دور سے جو اونٹنی آئے گی وہ کیا ہو جائے گی؟ دبلی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب نزدیک سے نہیں، بڑی بڑی دور سے خلقت تیرے تعمیر کیے ہوئے اس اللہ کے گھر میں آ کر میری عبادت کرے گی۔ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، بہت جو ہے نا وہ گہری گھاٹیوں سے چل چل کر لوگ یہاں پر آئیں گے دبلی سواریوں پر۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی آپ مناسبت دیکھیں۔
سورۃ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام بت خانہ گراتے ہیں، سورۃ الحج میں ابراہیم علیہ السلام مسجد بناتے ہیں. تو کہتے ہیں جن ہاتھوں نے بت خانہ گرایا ہے ان ہاتھوں کی بنی ہوئی مسجد اللہ کو بہت پیاری ہے. تو یہ وجہ ہے خانہ کعبہ خاص ابراہیم کی یہ یادگار اللہ کو اتنی پیاری ہوئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بخشی کہ رہتی دنیا تک یہ اللہ رب العزت کے نام لینے والوں کا ملجا و ماوا اور مرکز ہوگا، اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ اس خانہ کعبہ کے لیے مختص ہوئی رہیں گی. تو یہ ہے توحید. بلکہ کہنے لگے کہ توحید ویسے کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، پہلے باطل معبودوں کی نفی، پھر سچے معبود کی عبادت کا اثبات. تو کہتے ہیں لا الہ انبیاء سورۃ الانبیاء میں ہوا، اور الا اللہ جو ہے وہ سورۃ الحج میں ہوا. تو لا الہ عراق میں ہوا، اور الا اللہ جا کر وہ یہ حجاز میں مکہ مکرمہ کے اندر ہوا. اور یہ شاید ہمارے آج کے جو ماشاءاللہ مسجدیں بنانے والے ہیں ان کو شاید یہی ہے کہ یہ بس مسجدیں ہی بنائی جاتی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ ملت ہے جو بت کدے بھی توڑتی ہے، بت کدے توڑتی آئی ہے، شرک کو مٹاتی آئی ہے، کفر کو موت کا پیغام دیتی کے لیے آئی ہے، اور پھر ان کا اللہ کی عبادت کرنا اور زمین پر مسجدیں بنانا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں جگہ پاتا ہے. آج کے لیے میرے خیال اتنا کافی، 7 مقامات ہمارے ہوئے ہیں، تو ہم اب مختصر کر رہے ہیں تھوڑا سا.